اور زندگی کے سفر میں اگر آپ 3 چیزیں شامل کر لیں گے تو آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا. بڑی کمال کی بات ہے. امام اہل سنت نے نا نچوڑ نکالا ہوتا ہے ہر بات کا. امام اہل سنت امام محمد رضا خان آپ فرماتے ہیں زندگی کے سفر میں 3 چیزیں شامل کر لو تمہیں سکون آ جائے گا, زندگی کا سفر آسان ہو جائے گا. سب سے پہلی چیز ہے صبر, اور دوسری چیز ہے شکر, اور تیسری چیز ہے توکل. اور ہماری زندگی میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں. فرمایا صبر کب ہے؟ اول صدمے کے وقت, جب تمہیں پہلی مرتبہ مصیبت پہنچی ہے اسی وقت تمہارا صبر ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ مصیبت پہنچی ہے واہ ویلا مچا لیا پھر آخر میں یہ جملہ بول دیا اور ٹھیک ہے پھر صبر ہی ہے نا جی. یہ صبر نہیں ہے, یہ بے صبری ہے. جب مصیبت پہنچی اسی وقت, بلکہ میرے پیر صاحب تو فرماتے ہیں صوفیہ کرام کی نظر میں صبر یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو اس وقت نہ شکری نہ کی جائے, اس مصیبت کو ویلکم خوش آمدید کہہ کر اللہ کا شکر ادا کیا جائے. یہ صبر ہے. اور شکر اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں. میں نے بتایا دیکھیں ہماری اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم ساری زندگی بھی گنتے رہیں تو تب بھی وہ ختم نہیں ہونے والی. دیکھیں ہم سوتے ہیں اٹھ بھی جاتے ہیں, حدیث کے لفظ کیا ہیں جو ہم اٹھ کر دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور, کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا ہے اور ہمیں اسی کی طرف پلٹنا ہے. جب ہم سوتے ہیں نا گویا کہ مردہ ہو جاتے ہیں. دیکھیں اس میں سٹیپ ہے, اونگ آتی ہے, آپ جماہی لیتے ہیں, سو جاتے ہیں, خواب کی دنیا میں چلے جاتے ہیں. اگر خواب کی دنیا میں اگر آپ کا جسم ورکنگ کر رہا ہوتا تو آپ ہاتھ پاؤں ہلاتے, لیکن اس وقت سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ آپ کا جسم بالکل پیرالائز ہو چکا ہوتا ہے, آپ موت کے بالکل قریب ہوتے ہیں, ایک سٹیپ رہ گیا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تمہیں دوبارہ زندگی دیتا ہے. اے صحابہ جب تم اٹھتے ہو تو اٹھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کرو, اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے. کبھی سوچا ہی نہیں, بس سوئے یا معمول کے مطابق اٹھ گئے ٹھیک ہے بس. حالانکہ سرکار فرماتے ہیں احیانا بعد ما اماتنا, مرنے کے بعد زندگی ملی ہے. گویا کہ موت کے اتنے قریب اس کو موت ہی تصور کیا جا رہا ہے یار. لیکن ہم کہتے ہیں اچھا میں اٹھا بس کوئی بات نہیں, شکر ہی نہیں اس کا ادا کرتے. اور توکل جو ہے, توکل یہ ہے کہ اسباب کو بروئے کار لا کر پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ویسے ہی بس بیٹھ گئے اور توکل ہے میرا, نہیں, ایسا ہمارا توکل ہوتا نہیں, ہم کمزور لوگ ہیں. اسباب بروئے کار لائیں اور پھر اللہ کی ذات پر توکل کریں. یار وہ ہے نا میرا رب جو مجھ پر فضل فرمانے والا ہے, مجھ پر کرم فرمانے والا ہے. ایک نیشاپور کا حاکم تھا عبداللہ طاہری, یہ خود بیان کرتا ہے کہ میرے زمانے میں جو سرحد تھی وہاں 4 ڈاکو تھے, جو بھی سرحد پار کرتا تو ڈاکو اسے لوٹ لیتے, کوئی آتا یا جاتا. کہتا میں بڑا پریشان, میں نے سپاہیوں کو بلایا اور آرڈر جاری کیا کہ اگر یہ نہ پکڑے گئے تو تمہیں سخت سزا دوں گا. یہ 4 ڈاکو فوراً پکڑے جانے چاہیے. جس نے رعایا کو اتنا تنگ کیا ہے, میرے ملک میں کوئی آتا ہے یا جاتا ہے یہ لوٹ لیتے ہیں. سپاہی ایکٹیو ہوئے, کہتے ہیں ہم سرحد پر گئے اور اتفاق کی بات کہ ہم نے ان 4 ڈاکوؤں میں سے 3 ڈاکو پکڑ لیے, ایک باغ نکلا. کہتے ہم بڑے پریشان ہوئے. پولیس والے کہنے لگے پریشان ہو گئے کہ بادشاہ نے کہا تھا 4 پکڑنے, یہ 3 ہیں, اب کیا کریں, کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ ہمیں سزا دے. ابھی ہم سوچ رہے تھے تو سامنے سے ایک راہگیر لوہار غریب آدمی, پھٹے پرانے کپڑے ہیں, وہ گزر رہا تھا تو ایک نے کہا یار پکڑ کر اس ڈاکو بنا لو. بادشاہ نے کون سے چہرے دیکھے ہوئے ہیں, کہتے ہم نے پکڑا اسے اور اسے ڈاکو بنا کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا. حضرت یہ 4 ڈاکو ہیں. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, بغیر تحقیق کیے جیل میں ڈال دیا, ڈاکو ہی ہوں گے.
یہی لوٹ مار مچا رہے تھے، ڈالو انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب اس غریب آدمی کو سمجھ آ گئی کہ میں تو ڈاکو یہاں بن کر آیا ہوں۔ اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے کہ اے پاک پروردگار، تو جانتا ہے کہ اب سارے کے سارے اسباب میرے ختم ہو چکے ہیں، یہاں کوئی میرا شناسہ بھی نہیں، جاننے والا بھی نہیں کہ جو آ کر میری گواہی دے کہ نہیں یہ تو ڈاکو ہے ہی نہیں، یہ تو لوہار ہے، یہ تو غریب آدمی ہے، یہاں کوئی میرا جاننے والا شناسہ آدمی بھی نہیں ہے۔ لیکن اے پاک پروردگار، میں تو تیری ہی ذات پر توکل کرتا ہوں نا، تو میرا سہارا ہے، حسبنا اللہ۔ کہتے ہیں وہ رو رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے۔ بادشاہ اپنے کمرے خاص میں رات کے وقت سویا ہے تو خواب دیکھتا ہے 4 آدمی آ کر اس کا تخت الٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اٹھتا ہے پریشان ہو کر تو پھر سو جاتا ہے، پھر اسی طرح خواب دیکھتا ہے، یہاں تک کہ 4 مرتبہ وہ خواب دیکھتا ہے کہ 4 آدمی آ کر اس کا تخت الٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے، اٹھ کر جو ہے وضو کرتا ہے اور نماز پڑھ کر اللہ کے حضور دعا مانگتا ہے، مولا میرے لیے اس میں آسانی پیدا کر دے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اللہ اس کے دل میں القاء فرماتا ہے، کہتا کہ فوراً میرے دل میں خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے کوئی بے گناہ قیدی کو قید کیا۔ وہ جیلر کو بلاتا ہے، کہا کوئی آج بے گناہ قیدی تو نہیں قید ہوا؟ کہا جی مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے، یہ تو پولیس والوں کو پتا ہو، میرا تو کام صرف بند کرنا ہی ہے۔ البتہ ایک قیدی جب سے آیا ہے سر سجدے میں رکھ کر رو رو کر اللہ کے حضور دعا مانگ رہا ہے۔ کہا بلاؤ اسے، پھر بلایا، اس سے معاملہ پوچھا، سارا معاملہ بتایا، کہا شکر ہے کہ آپ ہی وہ قیدی ہیں۔ تو ساتھی کہنے لگا میری 3 عرضیں ہیں، اگر وہ مان لے، پہلی عرض تو یہ ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے کہ بغیر تحقیق کے میں نے فیصلہ کر دیا، اور دوسری یہ کہ 1000 اشرفیوں کا تھیلا ہے یہ جو ہے وہ قبول فرما لے، اور تیسری عرض یہ ہے کہ آپ کو جب بھی زندگی میں ضرورت پڑے بغیر جھجک کے میرے پاس آ جائیں، آپ کی ضروریات میں پوری کروں گا۔ وہ فقیر آدمی کہنے لگا پہلی تو ٹھیک ہے میں نے معاف کیا، اور دوسری بھی ٹھیک ہے میں نے قبول کر لیے، لیکن تیسری نہیں میں نے قبول کرنی۔ کہا وہ کیوں؟ کہا دیکھنا مجھ جیسا فقیر آدمی جو لوہار ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں، لیکن اللہ کی ذات پر میں نے توکل کیا تو ایک ہی رات میں اس نے 4 مرتبہ تیرا تخت الٹنے کی طرف اشارہ کیا، تو اب میں اسے چھوڑ کر تجھے تمہاری طرف کیوں آؤں؟ وہ اپنے بندوں کی کفالت کرنے والا ہے، پھر زندگی میں سکھ آ جاتے ہیں۔ یقین مانے اگر اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہو صبر، شکر اور توکل کے اعتبار سے، تو زندگی کے دکھ جو ہیں وہ زیادہ محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دکھ آنے ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ یاد رکھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھنے سے دکھ نہیں آئیں گے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے بندے کو دکھ نہیں آئیں گے، کوئی بیماری نہیں آئے گی، ایسا نہیں میں کہہ رہا۔ لیکن جب آپ شاکر ہوں گے، آپ نمازی ہوں گے، اللہ رسول کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے، تو یقین مانے وہ دکھ آپ کو اتنا دکھ نہیں دیں گے جتنا دوسرے لوگوں کو وہ دکھ دے رہے ہیں۔ کوشش کریں اس لفظ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اللہ کا شکر ہے۔ کیا لفظ ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب